إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال إن الدين عند الله الإسلام وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ کے یہاں پر دین صرف اسلام ہے، یعنی وہ عمل جو دین اسلام کے مطابق ہوگا وہ قابل قبول، وہی عقیدہ قابل قبول جو دین اسلام کے مطابق ہو. اور اس کی مزید وضاحت اللہ نے آگے کی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر کوئی بندہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے مطابق کام کرے گا، عمل کرے گا، اپنا عقیدہ، اپنا عمل اور اپنی فکر بنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور نتیجہ اور انجام کار یہ ہوگا کہ وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا، عمل کرنے کے بعد بھی نقصان اٹھانے والا. سورہ غاشیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ ہر جمعہ میں اور عیدین میں اس کو پڑھا کرتے تھے دوسری رکعت میں. قرآن نے اس سورہ کے اندر ایک جماعت کا تذکرہ کیا. کس جماعت کا تذکرہ کیا؟ وہ جماعت کہ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والی، اور عمل بھی کیسا ہوگا؟ ناصبہ، تھکا دینے والا. خوب محنت کریں گے، خوب کام کریں گے، تھکا دینے والی محنت ہوگی، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ خوب محنت کرتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے. لیکن اگر کوئی بچہ بہت محنت کرے، اس کا ذہن بہت اچھا ہو، محنت بھی خوب کرے، پڑھائی دل لگا کر کرے، لیکن جب وہ نتیجہ آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ تو فیل ہو گیا، اسے مار سے ہی نہیں ملا. اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو سزا دی جائے گی. یا ایک مثال اور بھی ہے، ہمارے یہاں لوگ کسی دکان کے پر، کھیتی باڑی کے اندر، کسی کمپنی کے اندر جاب کرتے ہیں. اب جاب کرنے کے بعد منتھلی پیمنٹ ملتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ مہینے بھر محنت کرتا ہے کسی دکان کے اندر یا کسی کمپنی کے اندر، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی پیمنٹ لینے کے لیے جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو پیمنٹ دیا جائے، سیٹ اس کو دھکے دے کر نکال دیتا ہے، اسے مارتا ہے، سزا دیتا ہے. تو بندہ سوچتا ہے کہ ایسا کیا ہے کہ اس نے پورا مہینہ محنت بھی کی ہے، محنت کرنے کے بعد اسے اس کی مزدوری ملنا چاہیے، پیمنٹ ملنا چاہیے، لیکن بجائے پیمنٹ ملنے کے اس کو مارا جا رہا ہے. تو یہ بات سوچنے کی ہے نا. قرآن وہی کہہ رہا ہے، ایک جماعت عاملۃ ناصبہ، خوب محنت کرنے والی، تھکا دینے والی محنت، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ، اسے دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہونا ہوگا، وہ جہنم کا شکار ہوں گے.
اب یہ بات سوچنے کی ہے، ایک بندہ پوری زندگی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے. میں نے دنیا کی مثال دی، اب میں دین کی مثال دے رہا ہوں کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن آخرت میں جانے کے بعد اتنی محنتوں کے نتیجے میں بجائے اس کے اجر ملنے کے اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے تو کون نہیں سوچے گا کہ آخر کیا خطا تھی، مسٹیک کہاں پر ہوئی کہ پوری زندگی محنت کرنے کے بعد آخرت میں ہم جنت کے مستحق بننے کے بجائے جہنم کا ایندھن بن گئے. یہ بہت بڑا سوال ہے اور ہر کسی کو اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ کہیں ہمارا عمل غلطی کا شکار نہ ہو. اور یہ غلطی کب ہوگی؟ جب ہم عقیدے سے واقف نہیں ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واقف نہیں ہوں گے، طریقے سے واقف نہیں ہوں گے. ایک مثال دے رہا ہوں، بخاری کی روایت ہے اور اسے کئی الگ الگ کتابوں کے اندر درج کیا گیا ہے. اسے حدیث مسیء صلاح کہا جاتا ہے، یعنی وہ حدیث جس میں ایک بندہ نماز میں فالٹ کر رہا تھا، مسٹیک کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ارجع، جاؤ، فصلی، نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی نہیں. حالانکہ انہوں نے نماز پڑھی تھی، لیکن اللہ کے رسول کیا کہہ رہے؟ تم نے نماز پڑھی نہیں ہے. چپ چاپ واپس گئے، نماز ادا کی، پھر آئے، سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد پھر وہی بات کہی، جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا. اب اس صحابی کو احساس ہوا کہ میں نماز میں کچھ غلطی کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میری نماز ریجیکٹ کر دی جا رہی ہے. چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، نماز پڑھنے کا طریقہ آپ مجھ کو بتائیے. میں تو جو جانتا تھا اس طریقے سے میں نے ادا کر لیا، لیکن آپ مجھ کو بتائیے کہ مجھ کو کیسے پڑھنا ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پوری کیفیت بتائی اور اس کے بعد آپ نے جملہ کیا کہا کہ افعل ذلک فی صلاتک کلیہا، اپنی پوری نماز اسی طریقے سے پڑھنا جیسے میں نے بتایا. اور یہی بات آپ نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمائی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھنا ہے جیسا کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ ہے طریقہ، یعنی ہماری نیت میں اخلاص ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. عمل کی قبولیت کی 3 بنیادی شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال صالحہ کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لیکن اگر آپ کی نیت بہت اچھی ہے لیکن طریقے میں فالٹ ہے، یعنی آپ جو نماز یا کوئی بھی عبادت کر رہے اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، ریجیکٹ. آپ کا فون غلط پاسورڈ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، نہیں کھلتا، تو اللہ کے یہاں ہمارا کھاتا یا ہمارے اعمال نبی کی سنت کے بغیر کیسے درج ہوں گے؟ ناممکن چیز ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اعمال کے قبولیت کے بنیادی شرط اخلاص کے ساتھ کہ عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے. دوسری اہم اور بنیادی شرط یہی رکھی ہے کہ وہ نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ مشرکین مکہ بھی نماز پڑھتے تھے. قرآن مجید نے خود نقل کیا سورہ انفال میں کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، کہ ان لوگوں کی نماز کعبۃ اللہ کے پاس سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا تھی، اور اسی کو انہوں نے نماز سے، عبادت سے تعبیر کیا. اور آج مسلمانوں میں بھی کچھ بہکے ہوئے لوگ وہی کام کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ قوالیاں گانا، تالیاں بجانا یہی عبادت ہے. نہیں، عبادت کا طریقہ نبی طے کرے گا. عام زبان میں اگر ہم کہیں حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا، یہ عمل صالح ہے. یعنی اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے کے مطابق بجا لانا، یہی عمل صالح ہے. بالکل آسان چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز نبی کے طریقے کے مطابق ادا کیجئے. اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ نبی کے طریقے کے مطابق ادا کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت کے بعد روزہ رکھنے کا، حج ادا کرنے کا حکم دیا، آپ اسے نبی کی سنت کے مطابق بجا لائیے، معاملہ ختم ہو گیا، کلوز ہو گیا میٹر. ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. عمل کی 3 بنیادی شرطیں یاد رکھیے. اخلاص، یعنی وہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو. دوسرا، نبی کی سنت. اور تیسرا، ہمارا عمل اسی وقت اللہ کے ہاں قبول ہوگا جب عقل حلال ہوگا. اگر حرام خوری کر رہے ہیں
ہم کتنا بھی اخلاص کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق عبادات کریں وہ قبول نہیں ہوگی۔ حدیث مسلم کی وہ حدیث سامنے رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جو سفر کی حالت میں لمبا سفر طے کر کے آتا ہے، بندہ اس کو دیکھ لے تو رحم آ جائے، تو ارحم الراحمین کو کتنا رحم آئے گا، لیکن جب وہ دعا کے لیے اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے، حالانکہ وہ اللہ جو دعا نہ کرنے کی بنیاد پر ناراض ہوتا ہے وہ اس کی دعا کرنے کے باوجود اس کی دعا کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ کو خالی لوٹاتا ہے۔ حالانکہ ابو داؤد کی روایت میں ہے ان یردہما صفرا، اللہ کو حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے تو اس کو خالی لوٹا دے، لیکن اللہ خالی لوٹا دیتا ہے، کیوں؟ وَمَطْعَمُ حرام وَمَشْرَبُ حرام وَمَلْبَسُ حرام وَغُذِيَ بِالْحرام فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کا لباس، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کے جسم میں دوڑنے والا خون سب حرام کا، تو اللہ اس کی دعا کیوں قبول کرے گا؟ جب دعا قبول نہیں ہوگی جو کہ عبادت کی روح ہے تو بقیہ عبادتیں کہاں سے قبول ہونے والی ہے؟ تو یہ واضح ہے، یہ تین بنیادی شرطیں یاد رکھیے، میں اسی پر کچھ باتیں کر رہا تھا۔ وہ حدیث جسے امام ابو داؤد نے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الاضحیٰ کے لیے نکلے تو دیکھا کہ انہوں نے نماز عید کے پہلے اپنی بکری کو ذبح کر کے لوگوں کے درمیان گوشت تقسیم کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بردہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ قربانی کی بکری ہے، اب چونکہ میرے قریب میں رہنے والے لوگ غریب تھے اور آج عید الاضحیٰ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو جلد گوشت مل جائے، اس لیے میں نے نماز عید کے پہلے بکری کو ذبح کیا اور تمام قریب میں رہنے والے پڑوسیوں کو گوشت تقسیم کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جس نے ہمارے ساتھ نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کی، حقیقت میں اس نے قربانی کو پا لیا، یہ صرف گوشت والی بکری ہے، قربانی نہیں ہے، اس کی جگہ دوسری بکری ذبح کرو۔ چنانچہ انہوں نے دوسری بکری ذبح کی۔ اب بتائیے ان کی نیت میں کوئی فالٹ ہوتا؟ اللہ کے لیے، اور مقصد کتنا اچھا تھا کہ قریب میں رہنے والے جو غریب پڑوسی ہیں عید کے موقع پر ان لوگوں کو گوشت مل جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ وہ آپ کی سنت کے خلاف تھا، جو طریقہ اسلام کا تھا اس کے خلاف تھا۔ اس کا مطلب یہ چاہے آپ نماز پڑھیے گا، جیسا کہ وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے لیکن آپ نے 3 مرتبہ ریجیکٹ کیا اور اس کے بعد نماز کا طریقہ بتا کر کہا کہ اسی طریقے سے تم کو پڑھنا ہے۔ حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خذوا عنی مناسککم، حج کے طور طریقے مجھ سے سیکھ لو، جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اسی طریقے کے مطابق تم کو حج ادا کرنا ہے، عمرہ ادا کرنا ہے۔ کوئی اپنی مرضی دین کے اندر طریقہ اختیار نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، سوال یہ نہیں ہے کہ کام اچھا ہے، اصل یہ ہے کہ طریقہ کیا ہے، کہ آپ نبی کی سنت کے مطابق اس کو بجا لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں۔ اب ابو بردہ بن نیار کیا انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا؟ نہیں، اللہ کے نام کے پر بکری کو ذبح کیا، نیت اچھی ہے، اس کے بعد بھی اس چیز کو رد کر دیا گیا۔ کیوں رد کر دیا گیا؟ نبی کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے۔ تو ہماری نماز بھی رد ہو جائے گی اگر وہ نبی کی سنت کے خلاف ہو، ہمارا روزہ بھی رد ہو جائے گا اگر وہ نبی کی سنت کے خلاف ہو۔ تو یہ بہت ضروری ہے، یہ بات جو میں نے بنیادی تمہیدی طور پر کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اب جب اللہ نے یہ کہا کہ دین صرف اسلام ہے، اسلام کے عقائد، اسلام کے جو اعمال ہے، جو احکامات ہے، اسی کے مطابق اللہ کے یہاں پر عمل قبول ہوں گے۔ اللہ نے ایک معیار بتا دیا۔ اب دیکھیے کمپنی کی طرف سے بھی بہت سارے لوگوں کی طرف سے ایک نمونہ طے ہوتا ہے کہ آپ یہ مال اس طریقے سے اس کوانٹٹی کے اندر ہمیں دینا ہے، اگر آپ اس کے مطابق دیتے ہیں تو قبول ہے، ورنہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے یہاں پر عمل کی قبولیت کی بنیاد رکھی ہے کہ اخلاص یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور جذبہ شامل ہے تو نماز پڑھنے والا بھی مشرک بن جاتا ہے۔ من صلی یرائی فقط اشرک، کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتا ہے، یہ تمام عبادتوں کے لیے، نماز ہو، روزہ ہے، کوئی بھی، اگر اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا جذبہ شامل ہو گیا، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شرک ہو جاتا ہے۔ کہ آپ نے ایک عمل جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے تھا اس میں غیر کو شامل کیا۔
بات ختم ہو گئی. تو نماز شرک بن جاتی ہے. وہ نمازی مشرک ہو جاتا ہے جو اپنی نیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو شامل کرتا ہے. من صلی یرائی فقط اشرک، ختم بات. وہ مشرک بن گیا، اس نے شرک کیا اپنے عمل کے اندر. تو دین صرف اللہ کے ہاں اسلام ہے. اب جب دین ہی اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اسلام کو ہی بطور دین قبول کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور دین بندہ لے کر آئے گا قبول نہیں ہوگا. بلکہ وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، جسے امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کیا. یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق، ابو بکر صدیق سب تھے. تو اتنے میں عمر فاروق آئے، ان کے ہاتھ میں تورات کا ایک نسخہ تھا. کہا کہ اللہ کا رسول ہذہ نسخۃ من التوراۃ، یہ تورات کا ایک نسخہ ہے. آپ خاموش تھے. حضرت عمر نے نبی کی خاموشی کو اجازت سمجھ لیا اور نبی کے سامنے تورات پڑھنے لگے. وہ نیچے دیکھ کر تورات پڑھ رہے، نبی کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن نبی کے چہرے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، جو غصے کے مارے لال ہو گیا، رنگت تبدیل ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا عمر ثقلت الثواقل، گم کرنے والیاں تمہیں گم پائے، یعنی تمہاری ذات فنا ہو جائے، تم مٹ جاؤ. اس کے بعد انہوں نے کہا اما ترى ما بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں نبی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ غصے کے مارے آپ کیسے سرخ ہوتے چلے جا رہے ہیں. فنظر عمر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق نے اپنی نظر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، اور اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا، اور یہ صبح و شام کے اذکار میں شامل ہے 3 مرتبہ. کیا انہوں نے کہا رضیت باللہ ربا؟ پہلے انہوں نے کہا اعوذ بغضب اللہ وغضب رسولی، میں اللہ کے غصے کی پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ سے اور نبی کے غصے سے. اب دیکھیے ناراض کون ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حضرت عمر فاروق نے اللہ کے غصے سے پہلے پناہ طلب کی، اس کے بعد نبی کے غصے سے، اس لیے کہ جس سے نبی ناراض ہوتا ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. یہ بات حضرت عمر فاروق کو پتہ تھی اور تمام اہل ایمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس بات سے نبی ناراض ہوگا اس سے اللہ بھی ناراض ہوگا. یہ بات بالکل واضح. چنانچہ انہوں نے کہا میں اللہ کے غصے کی پناہ طلب کرتا ہوں، اس اللہ کے غصے سے اور نبی کے غصے سے. اس کے بعد انہوں نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. یہ تجدید اسلام ہے، یعنی اپنے اسلام، اپنے عقیدے کو رینیو کرنا ہوتا ہے، ریفریش کرنا ہوتا ہے اپنے ایمان کو. صبح و شام کے اذکار میں 3 مرتبہ ہے کہ آپ شام کے وقت یعنی عصر کے بعد سے لے کر مغرب کے وقت 3 مرتبہ اس کو پڑھیے. مسند احمد کی روایت میں ہے صبح و شام کے اذکار میں اس کو شامل رکھا گیا ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اور صبح کے اذکار میں یعنی جب جیسے ہی اذان ہوتی ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر سورج کے نکلنے کے وقت تک یہ صبح کے اذکار کا وقت ہوتا ہے. اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو زوال کے پہلے اس کو پڑھ لینا چاہیے. بہت سارے اذکار ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اگر آپ دیکھیں گے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، یہ تینوں چیزیں جو ہم صبح و شام 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، یہی سوال قبر میں بھی ہوگا. پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ رضیت باللہ ربا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی. دوسرا سوال ہوگا عن الاسلام، اسلام کے بارے میں سوال ہوگا کہ ما دین، تیرا دین کیا ہے؟ تو یہاں کہا جا رہا وہ بالاسلام دینا، میں اسلام کو بطور دین پسند کرتا ہوں. اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا کہ اس بندے کے بارے میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تمہارا عقیدہ، تمہارا ایمان کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں. وہی بات ہے وہ بھی محمد النبی، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. جو 3 سوال قبروں میں ہونے والے ہیں، انہی 3 سوالوں کا جواب ہم صبح و شام دہراتے رہتے ہیں، اذکار کی شکل میں اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہیں. اگر میں اسی بات کو کہوں رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، تو یہ پورا ایک عنوان ہے، اس لیے کہ اس میں ربوبیت کا تذکرہ ہے، یعنی پورا عقیدہ توحید آ جاتا ہے، اسلام پورا احکام آ جاتا ہے، دین کے تمام تر احکامات،
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے تو پوری سیرت آ جاتی ہے، پورا دین دیکھا جائے تو اسے ایک جملے کے اندر لا کر سمیٹ دیا گیا ہے، عقیدہ بھی ہے، احکام دین بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، سیرت مبارکہ بھی ہے، سب اس جگہ آ کر جمع ہو گئے ہیں۔ تو یہ دین اسلام، اب جب دین اسلام کے مطابق ہی ہمارے تمام تر اعمال قبول ہونے والے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم دنیا میں جانتے ہیں کہ اگر ہم کو کسی اچھی کمپنی میں جاب کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنا ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ اس کے لیے ہم کو پڑھنا ہوگا، ہمارے اندر وہ کوالیفیکیشن ہونا چاہیے کہ ہم اس قابل بن سکے۔ سب کو پتا ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی محنت نہ کرے اور اس کو کسی کمپنی کا CEO بنا دیا جائے، یا اس کو اسکول کا ٹیچر بنا دیا جائے، کالج کا پروفیسر بنا دیا جائے، نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا میں چیزیں بالکل واضح ہے، تو آخرت میں بھی یہی طے ہے کہ آپ کے پاس اگر دین کے نام کی، عقیدے کے نام کی ڈگری نہیں ہوگی تو آپ کو کوئی چیک پوسٹ کے پر پاس نہیں کیا جائے گا۔ ہر جگہ دیکھیے نا، سب سے پہلا چیک پوسٹ انسان کی زندگی کے بعد، یعنی جہاں سے ہماری برزخی زندگی شروع ہوتی ہے، یہی 3 سوال ہے، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں۔ ہم کو وہی تیاری کرنا ہے، کوئی بہت زیادہ بڑا سلیبس ہم کو نہیں دیا گیا ہے، بس انہی 3 چیزوں کے بارے میں اچھے طریقے سے علم حاصل کرنا ہے، انہی 3 چیزوں کے بارے میں صحیح جواب تیار کرنا ہے۔ پہلا چیک پوسٹ پاس ہو گیا، اور جس کی قبر کی منزل پاس ہو گئی تو آنے والی منزل اس سے کہیں زیادہ آسان ہوگی۔ اور لیکن اس جگہ کے پر اگر پھنسا، اگر سوال ہوا من ربک، تیرا رب کون، عقیدے میں پھنس گیا، جواب ہی نہیں دے پایا، تو بتائیے کیسے وہ آگے بڑھے گا؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے بارے میں نہیں جانتے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو کیا جواب دیں گے کہ رب کون ہے، رب کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ کی ذات و صفات کیا، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، یعنی عبادت صرف اللہ کی جائے گی، یہ آرڈر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس بات کا علم حاصل کرنا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اب اگر ہم اس علم کو نہیں حاصل کرتے، اس کے بعد ہم کو چیک پوسٹوں کے پر پکڑا جاتا ہے، تو یہ ہماری خطا ہے۔ ایک ڈرائیور اگر ڈرائیونگ کر رہا ہے، اس کے بعد لائسنس نہیں ہے اور گاڑی کے کاغذات نہیں ہے، غلطی اس کی ہے، یہ پکڑ دھکڑ جو ہوگی تو آخرت کے چیک پوسٹوں پر یہی 3 سوالات ہوں گے۔ انہی 3 چیزوں کے بارے میں ہم کو تیاری کرنا ہے، اسلام کے بارے میں، رب کے بارے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں۔ کوئی بہت بڑا سلیبس ہم کو نہیں عطا کیا گیا، ان 3 چیزوں کے بارے میں اچھی تیاری کیجئے، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ تو یہ ہے 3 اہم بنیادیں، قرآن کہتا ہے اس کا علم حاصل کرو۔ اب علم حاصل کرنے کے لیے میں ایک سی بنیادی روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت طویل روایت ہے، جہاں دین کے بارے میں بنیادی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ حدیث جبرائیل ہے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بندے کی شکل اختیار کر کے آ کر سوالات کرتے ہیں، اور سوالات کرنے کے بعد دین کی بنیادی باتوں کو جانتے ہیں۔ بہت طویل روایت ہے، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کتاب الایمان میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر سفر ولا يعرف منا احد، کہ ایک بندہ اچانک نمودار ہوا اور اس کے کپڑے بالکل وائٹ تھے، بال بالکل کالے تھے، اس کے پر سفر کے آثار نہیں تھے، لیکن ہم نے کہا کوئی بندہ اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت جبرائیل جب آئے تو اگر وہ مسافر تھے تو سفر کے آثار نمایاں ہونا چاہیے کہ ہاں یہ سفر کر کے آئے ہوئے۔ دوسری بات کہ ہم میں کا کوئی جانتا نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ قریب کے بھی نہیں ہیں، یعنی سفر کر کے بھی آ رہے لیکن آثار بھی نہیں ہیں سفر کے، بالکل فریش کنڈیشن میں تھے۔ اس کے بعد اس جلسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ۔ بیٹھنے کا طریقہ، ادب، علم ہمیشہ ادب کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں پر دیکھ لیجئے کالج یونیورسٹیز وغیرہ میں کیا ہو رہا ہے، ادب ہے، وہ چیزیں جو اسلام بنیادی طور پر سکھاتا ہے۔ دیکھیے صرف تعلیم حاصل کرنا کمال نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہونا چاہیے، یہ اصل کمال ہے۔ ورنہ آج علم بہت ہے لیکن ایک اسٹوڈنٹ کے پاس بہت علم ہونے کے بعد نہ تو اسے اپنے استاد کا
اپنے ٹیچروں کا ادب آتا ہے، طور طریقہ آتا ہے، اور نہ ہی اپنے ماں باپ، اپنے دوستوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ آتا ہے۔ یہاں ایک واقعہ ہے، بھیونڈی کے ایک عالم دین تھے ابو حسان ندوی صاحب، انہوں نے ایک بہت پیارا واقعہ بیان کیا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک عالم دین پہنچے، یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب وہاں پر پہنچے ڈاکٹر صاحب کے پاس تو ان کے ہاتھ میں دنیاوی علم سے متعلق کوئی کتاب تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے حیرت سے پوچھا کہ آپ عالم دین ہو کر یہ دنیاوی کتاب پڑھ رہے ہیں جس میں دنیاوی علوم سے متعلق یا دنیا کے حالات سے متعلق باتیں بیان کی گئی ہے؟ تو انہوں نے ایک بہت پیارا جملہ کہا تھا اور یہ ہر کسی کو یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں دنیا کے علوم کا مطالعہ کرتا ہوں، یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کی خبروں اور دنیا کے حالات کا میں جائزہ لیتا ہوں، اور خبروں کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے وہ تمام چیزوں کا علم حاصل کرتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ یہ جان سکوں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، وہ کس موڑ کے پر جا رہی ہے، کس رخ کے پر جا رہی ہے۔ اور دین کا علم اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ اس کو جانا کہاں ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، دونوں چیزیں۔ قرآن مجید نے ہم کو یہ نہیں کہا کہ ہم صرف دین کا علم حاصل کریں، ہر وہ علم نافع ہے جو ہم کو فائدہ دے۔ ہم کو دنیا میں جو فائدہ دینے والا ہے اللہ نے ان چیز کو حاصل کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے جو سب سے مشہور جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ ہم کو دنیا کی بھلائیاں عطا کر، آخرت کی اور عذاب نار سے ہم کو محفوظ رکھ۔ تو یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا کی بھلائیوں سے محروم کر دے۔ دنیا کی بھلائیاں آپ کو کب حاصل ہوگی؟ آپ اچھی جاب چاہتے ہیں تاکہ اچھا روزگار رہے، آپ کے بال بچوں کو، آپ کے ماں باپ کو، سارے لوگوں کو اچھی فیسلٹیز مل جائے، تو لازمی طور کے پر آپ کو دنیا کے علوم نافعہ کو حاصل کرنا ہوگا۔ آپ اگر اچھے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹری کا علم حاصل کرنا ہوگا تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے، جو بیمار ہیں ان کے لیے دوا اور ان کا صحیح ٹریٹمنٹ کر سکے، لازم ہے۔ تو ہر وہ چیز جو ہم کو کسی نفع بخش چیز تک پہنچاتی ہے اس کا علم لازم ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی شراب کا علم حاصل کرے کہ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے، غلط ہے، اس لیے وہ نافع نہیں ہے، بلکہ اس علم کے بعد لوگوں کو نقصان ہوگا۔ تو جو نفع دینے والا ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی، تمام چیزیں علم نافع کے اندر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم نافع مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، اور اس میں وہ تمام علوم آ جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ نفع دینے والا علم آخرت کا علم ہے، دین کا علم ہے، جس کی بنیاد کے پر اس کی دنیا اور آخرت سمجھتی ہے۔ ورنہ ایک بندہ کیا پتہ نہیں ہے آج جتنے بڑے بڑے کرپشن انڈیا کے اندر ہو رہے ہیں یا دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، کیا یہ جاہل آدمی کرتا ہے؟ یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں جن کے پاس بہت علم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس علم کے پر آخرت کا خوف نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اسی لیے کہا، صرف پڑھنے کا حکم نہیں دیا کہ اقرا پڑھو پڑھو، نہیں، بلکہ یہ کہا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ یعنی جہاں پر اللہ کا نام، اللہ کا ڈر شامل ہونا چاہیے، اس کو ڈر ہونا چاہیے کہ اگر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں تو رب العالمین میرے پر نظر رکھے ہوئے اور اس کی سزا مجھے دے گا۔ علم کے ساتھ خوف ہونا چاہیے، بسم ربک ہونا چاہیے۔ یہاں ایک واقعہ میں بیان کروں ضمناً، سعودی عرب سے ایک کمپنی کے لیے ایک بندہ آیا تھا، اور ہندوستان آنے کے بعد وہ اپنی کمپنی کے لیے بہت سارے انجینئرس کو لے جانا چاہتا تھا۔ تو انٹرویو کے لیے مسلم نان مسلم دونوں وہاں پر پہنچے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے آتے ساتھ پہلے یہ کہا، اونلی مسلم، میں صرف مسلمان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، میری کمپنی کے لیے سلیکشن کرنا ہے۔ نان مسلم باہر گئے۔ اب جب مسلمان تھے تو انجینئروں سے کیا سوال ہونا چاہیے؟ ان کی اپنی لائن کا، اپنے فن کا، جو لائن کے اندر وہ کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کسی سے آیت الکرسی پوچھی، کسی سے اتحیات پوچھا، تو ایسے بہت ساری دعائیں پوچھی۔ جس نے جواب دے دیا اس کو پاس کر دیا، اور جس نے نہیں پڑھا، غلطیاں کی، ان کو فیل کر دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو بات کہی تھی، کہا کہ میں مسلم انجینئر چاہتا ہوں، یعنی جو اپنے دین سے جڑا ہوا، جس کو دین کا علم ہونا چاہیے، ورنہ اگر مجھے صرف انجینئر چاہیے تو نان مسلم بھی بہت ہے، میں ان کو لے جاتا۔ اب سوچئے کہ وہ مسلمان جو دنیا کا تو علم بہت حاصل کرتا ہے، بہترین ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، سائنٹسٹ بن جاتا ہے، لیکن اس کو اپنے دین کا ہی پتہ نہیں ہے، تو بتائیے اس سے بڑا بیوقوف جاہل کون ہے؟ سب سے زیادہ نفع دینے والے علم سے محروم۔ سب سے پہلے دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ وہی بات تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی،
جسے ابن ماجہ وغیرہ کے اندر روایت کیا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ وہ بنیادی علم جو عقیدے کا ہے، نماز کا ہے۔ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کیا بغیر علم کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کہ رکوع کیسے کرنا ہے، قیام کی حالت میں آپ کو کیا پڑھنا ہے، نیت باندھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کون سی دعا پڑھنا چاہیے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اپنے آپ کو رکوع میں جھکایا کرتے تھے، سر کی کنڈیشن کیا ہے، سجدہ کرنا ہے تو سجدے کی کیفیت کیا ہے۔ بتائیے بغیر علم کے کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور نہیں علم حاصل کیا نماز پڑھیں گے دیکھا دیکھی اس کی تو کیا ہوگا؟ آپ کی نماز پرفیکٹ نہیں ہوگی، آپ نبی کی نماز سے اپنی نماز کو میچ نہیں کر پائیں گے۔ لہذا ڈائریکٹ اس سوتے تک جانے کی کوشش کیجئے، اس سرچشمے تک جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم ہوتا ہے، اور وہ ہے قرآن اور حدیث۔ وہاں سے ہم کو دین کی متعلق بنیادی باتیں اور تمام باتیں معلوم ہوگی، وہاں سے علم حاصل کرنا۔ یہ خطبات ہیں، دروس ہیں اور بہت سارے ورکشاپ وغیرہ جس کے ذریعے بندوں تک صحیح دین کا علم پہنچایا جاتا ہے، یہ اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور انہی چیزوں کے ذریعے دین کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ بہرحال حدیث جبرائیل میں آپ کے سامنے مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، بہت ساری تفصیلات سے گزارش کرتے ہوئے آنے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ پہلا سوال دیکھیے، اچھا سوال اچھے جواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ کا سوال اچھا ہوگا تو جواب بھی بہتر آئے گا، اور دین کا علم حاصل کرنے میں سوال بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ صحابہ سوال کرتے، اس کے جواب میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ یتیموں کے بارے میں سوال ہوا، یسألونک عن الیتامى، کہ یتیموں کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، قرآن اس کے بارے میں جواب دے رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، قرآن میں صحابہ کے سوالات کے جوابات کی شکل میں آئی ہے۔ تو اچھے سوالات اچھے جوابات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا، سب سے پہلا اور بنیادی سوال عن الاسلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اب یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھ دوں، چلیے ٹھیک ہے، ایک نان مسلم یا کوئی مسلمان آپ سے کہتا ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں مجھے انفارمیشن دیجئے، کیا انفارمیشن دیں گے؟ بتائیے۔ وہ پوچھے گا اسلام کیا ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ بتائیے نا۔ یہ سوال ہے، ہر مسلمان کو اس کا جواب یاد رکھنا چاہیے۔ کہا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے پر ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک پلر ٹوٹے گا تو اسلام باقی نہیں رہے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو یہ پہلا ہے، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اللہ نے استطاعت دی ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ ادا کرنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام ہے۔ اب بتائیے، یہ تمام چیزیں جو اس کے اندر بیان کی گئی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، نبی کی عبدیت اور رسالت کی گواہی، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور اس کے بعد حج ادا کرنا، کیا ہم بغیر ان چیزوں کا علم حاصل کے ان کا جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں، تو آپ کیسے اللہ کے بارے میں جواب دیں گے؟ مشرکین نے بھی سوال کیا تھا اللہ کے بارے میں کہ اللہ کا پریچے پیش کیجئے گا، تعارف، انٹروڈکشن کیا ہے؟ اس کے جواب میں سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہر مسلمان کو اس کو جاننا ضروری ہے۔ آپ نماز پڑھنا ہے، 5 وقتوں کی نماز فرض ہے، لہذا 5 وقتوں کی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کا طریقہ سنت کے مطابق جاننا ضروری ہے۔ روزہ رکھ رہے ہیں، اس کا علم ضروری ہے۔ ہر چیز، ہم گھر میں رہتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے وہ جاننا ضروری ہے، بھائیوں کے ساتھ کیا رہنا ہونا چاہیے سلوک وہ جاننا ضروری ہے۔ اور اگر ہم بیپار کر رہے ہیں، بیپاری ہیں، بزنس مین ہیں، تو کاروبار سے متعلق کیا حلال ہے کیا حرام ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ کسٹمر کو دھوکہ نہیں دینا ہے، مال کے اندر کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی کھوٹ ہے تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، ساری چیزیں بالکل واضح کر کے بیان کرنا چاہیے، کن چیزوں کی تجارت کرنا چاہیے، کس کی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سماجی زندگی گزارتے ہیں، پڑوسیوں کے بارے میں کیا حقوق ہونا چاہیے، اس لیے کہ پڑوسیوں سے ہمارا 24 گھنٹے کا سابقہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارے علوم ہم کو حاصل کرنا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہوتا ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے۔ تو ہر چیز کا علم جو ہماری زندگی سے منسلک ہے جاننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کے پر حج فرض نہیں کیا، آپ
حج کا علم مت حاصل کیجئے، لیکن ایمان رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو فرض کیا ہے، انکار نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی انکار کرے گا مسلمان نہیں ہے، ماننا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ استطاعت نہیں ہے، نہیں، بہت سارے مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو کیوں دیں گے؟ فرضیت ہے، استطاعت کی بات ہوتی ہے، تو یہ بات ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا ان الایمان ہی، کہ اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی 6 بنیادیں بتائی، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ 6 چیزوں کے پر ایمان رکھنا ہے۔ ایمان یقین کو کہا جاتا ہے، یعنی ان چیزوں کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ان چیزوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کسی طریقے سے کوئی شک کا اظہار کرتا ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ مومن ہے ہی نہیں۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین، جہاں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ آج کتنے مسلمان ہیں اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد کوئی حدیث کے پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی قرآن کی اس آیت کو کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، کوئی اسلام کے کسی حکم کے بارے میں کہتا ہے کہ نہیں یہ آج کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگ اپنے معاملات کو قرآن و حدیث سے حل کرنے کے بجائے غیروں کے پاس لے کر جاتے ہیں، وہاں لگتا ہے کہ ہم کو کورٹ کے اندر زیادہ فائدہ ہوگا، یہ ہے۔ تو آپ اس کا مطلب ہے اللہ کے دین اور اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، جبکہ اللہ سوال کرتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں؟ سوال ہے، اللہ سے بہتر فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ دین اسلام سے بہتر آپ کو کہاں فیصلہ ملے گا؟ اس کے بعد بھی اگر اسلام کے حکم کو ٹھکرا کر غیر تک جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین اسلام سے ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں، ورنہ پسندیدہ چیز جو ہے آدمی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ناپسندیدہ چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ یہ 6 بنیادیں بتائی گئی۔ اس کے بعد تیسری چیز کا سوال ہوا ان الاحسان، احسان کیا ہے؟ احسان یہ بتایا گیا ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ عبادت اس طریقے سے کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا یعنی ایسا لگنا چاہیے۔ نماز پڑھو تو ایسا لگے بندہ دیکھے کہ نہیں یہ نماز ڈوب کر پڑھ رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے، اپنے شاگردوں کو کہا کہ دیکھو میرے جبے کے اندر کوئی چیز مجھ کو ڈنک مار رہی تھی۔ جب شاگردوں نے ان کے لباس کو اٹھا کر دیکھا، کئی جگہ کے پر بچھو نے ڈنک مارا تھا۔ یہاں تو مچھر کاٹتا ہے تو ہم لوگ حیران و پریشان رہتے ہیں، وہ نماز میں بچھو کے کئی مرتبہ ڈنک مارنے کے بعد نماز پڑھ رہے تھے۔ کہا کہ امام صاحب آپ کو نماز توڑ دینی چاہیے تھی۔ کہا کہ نہیں، میں ایک سورہ پڑھ رہا تھا اور اس کے اندر اتنا کھویا ہوا تھا کہ مجھ کو احساس تک نہیں ہو پایا۔ یہ ہے نماز۔ یہاں تھوڑی تھوڑی بات میں نماز میں حرکتیں ہوتی رہتی ہیں، آدمی نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتے رہتا ہے۔ کون سی نماز آپ پڑھ رہے؟ وہ نماز ہے ہی نہیں جو واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا کے دیکھ رہے ہیں، اس کنڈیشن کو لا سکے۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے، تیر لگ گیا، اس کے بعد بھی نماز مکمل کی، یہ حالت تھی۔ تو اس طرح عبادت ہونا چاہیے۔ یہ تمام عبادتوں کے بارے میں صرف نماز کی مثال دے رہا ہوں، اور اگر یہ کنڈیشن نہ ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری کنڈیشن احسان کی نہیں ہے، اور اللہ احسان کے ساتھ ہی عبادتوں کو قبول کرتا ہے، اور احسان کے دائرے کے بعد آپ اگر نکل گئے ہیں تو پھر آپ کی عبادت نہیں رہ گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہوا قیامت کے بارے میں، کہ یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا علم نہ نبی کو ہے نہ فرشتے، کسی کو علم نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل مسئول عنہ بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا گیا اس سے کہیں زیادہ بہتر سوال کرنے والا جانتا ہے، کہ نہ مجھ کو پتا ہے نہ تم کو پتا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ اس کی نشانیاں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیوں کے بارے میں تذکرہ کیا، ان تلد الامۃ ربتہا۔ یہ حدیث بہت تفصیل طلب ہے، لیکن موقع نہیں ہے، میں بہت اختصار سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ بہت اہم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان کی کہ ان تلد الامۃ ربتہا۔ آپ نے کیا کہا؟ ان تلد الامۃ، لونڈی یہ اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ اب بتائیے کہ ایک لونڈی کو ہی جنم دے گی نا، لیکن اس کی پیدا ہونے والی اولاد اس کی مالکن بن جائے، یہ تو حیرت ناک بات ہے۔ وہی بات آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصود یہ اولاد نافرمان ہوگی، اس لیے کہ اولاد کی ذمہ داری اپنے ماں باپ کی فرما برداری ہے، لیکن الٹا ہو جائے گا، اولاد اپنے ماں باپ کے پر سڑ چل کر باتیں کریں گے، اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا سبب آج کا موبائل ہے، اس کا گیم ہے، کارٹونز وغیرہ ہے،
جس میں بچوں کو تشدد سکھایا جاتا ہے اور انہیں جذبات کے پر ابھارا جاتا ہے، برانگیختہ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت تفصیل طلب چیز ہے جس کے بارے میں نے اشارہ کیا۔ آج اولاد کی نافرمانی کا ہر کوئی شکوہ کرتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان کے لیے اسباب بھی ہم نے فراہم کیے۔ ہم نے کیوں نہیں اس چیز کے پر پابندی لگائی؟ ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، اور اس کے بعد حالت یہ ہوگی کہ ننگے پیر، ننگے بدن، بکریوں کے چرانے والے یہ بڑی بڑی عمارتوں کنسٹرکشن کے پر فخر کریں گے، ایک تو اتنی بڑی بنا، اس سے بڑی میں بناتا ہوں۔ یہ کیا ہوگا؟ آج کی زبان میں بالکل آسان چیز 2 نمبری، یعنی آدمی کرپشن کرنے کے بعد اچانک مالدار ہو جائے گا۔ آج ہمارے ہاں بھی دیکھیے کہ کسی علاقے کا کارپوریٹر ہوتا ہے، ایم ایل اے ہوتا ہے، الیکشن کے چننے کے پہلے اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، الیکشن کے بعد جب وہ چن کر آتا ہے آپ دیکھ لیجئے کیا ہے۔ ایسے سارے کاروبار کے اندر ہے، جہاں پر بھی انسان حلال کو چھوڑ کر حرام طریقہ اختیار کر کے اچانک مالدار بن جاتا ہے۔ وہی چیز ہے جو یہاں لا کر بیان کی گئی ہے، وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق سے سوال کیا کہ عمر جانتے ہو من السائل، یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے جو جملہ کہا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، انہو جبرائیل اتاکم لیعلمکم امر دینکم، یہ جبرائیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ دین ہے حدیث جبرائیل کے اندر کہ اسلام کی بنیادوں کے بارے میں جاننا۔ اب جب اس کی تفصیل آپ بیان کریں گے سب آ جائے گا اس کے اندر، اور اس کو دریا کو کوزے کے اندر لا کر سمیٹ دیا گیا ہے۔ تو اسلام کے بارے میں بتایا گیا، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، اور قیامت کی نشانیاں، پورا دین اس کے اندر آ کر سمٹ گیا ہے۔ اب بتائیے لوگ دین کی باتیں کرتے ہیں، سوال ہوتا ہے کہ آپ کو دین کی بنیادوں کا پتہ ہے؟ اسلام کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، احسان کس کو کہتے ہیں، پتہ ہے؟ تو دین سیکھیے گا، اور یہ سیکھنے کا بہت سارا طریقہ ہے، خطبات ہیں، دروس ہیں، مساجد کے اندر ہونے والے دروس کا اہتمام جو فجر میں، عصر میں، کسی بھی نماز کے وقت کیا جاتا ہے، ایک حدیث بھی بیان کی جا رہی ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ یہ بہت اہم ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہر مسلمان کو دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، خاص طور سے عقیدے کا، جو اللہ کی ذات، اس کی صفات سے متعلق ہے، وہ سوالات جو ہم کو قبر میں پوچھے جانے والے ہیں، ہر مسلمان کو ذاتی طور پر اس کا علم حاصل کرنا ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم نہیں حاصل کرتے ہیں، آخرت میں ناکام ہوتے ہیں، تو یہ ہماری بد نصیبی ہوگی۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کچھ لوگ بغیر علموں کے کام کرتے ہیں، انہیں بھی سمجھنا چاہیے دین کا جو بھی عمل ہے، جو بھی کام ہے، وہ بغیر علموں کے نہیں ہونا چاہیے۔ علم حاصل کرو، صحیح علم حاصل کرو، آپ کی سنت تک رسائی، اور اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرو، ورنہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ایک ایسی جماعت جو خوب محنت کرنے والی، تھکا دینے والی محنت، لیکن نتیجہ جہنم کا شکار ہونے والے ہیں۔ تو یہ دین کی بنیادی تعلیمات سے متعلق اس کو حاصل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں دین کی بنیادی چیزیں جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارا علم نافع بنا جو ہم کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے سکے، ہمیں ایسے علموں سے دور رکھ جس میں نفع نہ ہو، جس میں نقصان ہو، جس میں ہماری دنیا یا آخرت برباد ہوتی ہو۔ ہمیں علم نافع سے معمور کر، اور اس کے ساتھ ہمیں اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اخلاص دے، للہیت دے، ہماری تجارت، ہمارے کاروبار کو ایمان کے اصولوں کے مطابق، اسلام کے اصولوں کے مطابق بنا، تاکہ جو ہمارا عمل ہو ان بنیادوں کے مطابق ہو اور اللہ کے یہاں شرف قبولیت حاصل کر سکے۔ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما۔ اور ایک دعا میں آخر میں کہتے چلوں، ہر شخص کو یہ دعا یاد رکھنا چاہیے، ابو داؤد کی ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پریشان حال کے لیے دعا بتائیے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، کہ اللہ میں تیری ہی رحمت کی امید کرتا ہوں۔ اللہم رحمتک فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، اس لیے کہ انسان جب اپنے نفس کے حوالے ہوتا ہے تبھی اس کی زندگی کے اندر بگاڑ شروع ہوتا ہے، اس کا عقیدہ بگڑتا ہے، اس کے معاملات زندگی بگڑتے ہیں۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، میرے سارے معاملات کی اصلاح کر دے، میرے عقیدے کو سنوار دے، میری تجارت کو سنوار دے، میرے معاملات زندگی کی اصلاح کر دے، تاکہ میرا دل پاک و صاف ہو،
لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنے اور اس دعا کی برکت سے ہمیں اپنے اعمال، اپنے عقیدے، تمام چیزوں کی اصلاح کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔